गौरों से जवाब सुनते रहेंगे। दो मसले हो गए, एक माँ का मसला हो गया और एक मसला ये मौत का हो गया कि मौत फना का नाम नहीं है। तीसरा मसला जो जहन में है कि आपको सुनाऊं वो ये है कि इस सिलसिला में मौत पर सदमे को बर्दाश्त कैसे किया जाए। अब इनकी माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया इसका, ये तो उससे पूछा जाए ना। इसका जवान बेटा फौत हो गया, बेटी फौत होगी, माँ फौत होगी, सदमा कितना है। एक उस्ताद बच्चे से कहता है क्लास में कि बेटे उठो, ये मेरा 20 सेर वजन है, ये उठाओ और चौक तक ले चलो। वो कहता है सर जी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं 20 सेर वजन उठा लूं। सर जी कहते हैं कि अच्छा यार मैं तुझे गोली खिला देता हूँ, कैप्सूल दे देता हूँ, टीका लगा देता हूँ, ताकत पैदा हो जाएगी फिर उठा लेगा। फिर वो कहते हैं फिर मुझे क्या इतराज़ है, अगर मेरे अंदर ताकत पैदा हो जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं उठा लूँगा। उस्ताद जी उसे को गोली ताकतवर खिला देते हैं, उसको ताकत महसूस करता है। अब वो कहता है जी 20 सेर क्या 25 भी मैं उठा दूंगा। बिल्कुल ये मिसाल दी है। अब ये माँ की मौत का सदमा, बाप की मौत का सदमा, ये बहुत बड़ा सदमा है। मनों के हिसाब से नहीं, ये वजन टनों के हिसाब से है। खल्लाक कायनात को खुद ही रहम आता है कि ये बंदा जिसकी माँ को मैंने मारा है, मौत दी है, इसके कंधे भी मैंने बढ़ाए हैं और वो कंधे कमज़ोर हैं। इसकी माँ को मौत भी मेरी तरफ से आई है और वो सदमा बड़ा वजनी है, ये उठा नहीं सकता। बारगाह कुदरत से हुक्म होता है कि बंदे मैं तुझे दवाई देता हूँ, वो दवाई खा ले, सदमा जितना भी होगा बर्दाश्त कर लेगा। या अल्लाह वो कौन सी दवाई है, कौन सा कैप्सूल है, कौन सा टीका है जिसके इस्तेमाल करने से मैं माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त कर लूँ, मैं बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त कर लूँ। हुक्म होता है कि दिल की गहराइयों से कह दे अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। ये वो टीका है, ये वो कैप्सूल है, ये वो गोली है जिससे माँ बाप बेटा बहन बीवी इनकी मौत के सदमे को बर्दाश्त किया जा सकता है। इसे कहते हैं मकाम रज़ा। अब ये मसले तो मैं सुना रहा हूँ ये अजीज़ बेटे हाजी साहब को और इनके भाइयों को, बहनों को, इनके बेटों को, मगर फ़ायदा मुझे और आपको भी हो सकता है। इस मौत के सदमे को बर्दाश्त करने के लिए मकाम रज़ा है। और रज़ा ऐसा बड़ा मकाम है, नमाजी से भी आगे है, रोज़ेदार से भी आगे है, हाजी से भी आगे है, ज़कात देने वाले से भी आगे है, गाजी से भी आगे है, शहीद से भी आगे है, मौलवी से भी आगे है, सूफी से भी आगे है, मुहद्दिस से भी आगे है, शारे कुरान से भी आगे है। मकाम रज़ा, इस मकाम रज़ा को बयान करते हुए इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है जो इस वक्त याद आ रही है। आप फरमाते हैं क़यामत के दिन हिसाब किताब हो जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों आदमी बाहर बैठे हैं, जन्नत के दरवाजे नहीं खुले, बैठे हैं कि जन्नत के दरवाजे खुलें तो लोग अंदर जाएं। एक जमात को हुक्म होगा कि तू उड़कर जन्नत में चली जा। अब वो अरबों खरबों में से कुछ आदमी उड़ेंगे और जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जन्नत में जाकर नूर के तख्तों पर बैठ जाएंगे। जन्नत के मुहाफ़िज़ फरिश्ते जो जन्नतियों की नौकरी करेंगे, जन्नतियों की खिदमत करेंगे, वो हैरान होंगे कि ये लोग अजीब हैं, ये चंद लोग आ गए हैं, सारी दुनिया बाहर बैठी है, वो नहीं जन्नत में आए, ये क्यों आ गए हैं, ये क्या करते थे, इनसे पूछें तो सही। उनका इंटरव्यू लेंगे, फरिश्ते पूछेंगे यार बताओ तुम दुनिया में करते क्या थे कि आज सबसे पहले आ गए हो। तो ये कहेंगे जी नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, ज़कात देते थे, हज करते थे, मस्जिदें बनाते थे, मस्जिदों की खिदमत करते थे, मदरसे चलाते थे, कुरान पढ़ते थे। तो फरिश्ते कहेंगे बाहर जो बैठे हैं वो भी तो यही काम करते थे, मौलवी सारे बाहर बैठे हैं, मुहद्दिस सारे बाहर बैठे हैं, पीर सारे बाहर बैठे हैं,
شیخ سارے باہر بیٹھے ہیں, مفسر سارے باہر بیٹھے ہیں, محدث سارے باہر بیٹھے ہیں, تم کیوں آ گئے؟ یہ کام تو تم سے زیادہ وہ کرتے تھے, کوئی اور بات ہوگی. تو یہ جماعت کہے گی ہاں جی ایک بات اور بھی تھی, شاید اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نوازا ہو. فرشتے کہیں گے وہ بتاؤ وہ کیا بات تھی؟ تو یہ کہیں گے جی وہ بات یہ تھی کہ جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس کبھی نہیں گئے تھے, جب بھوکے ہوتے تھے تو کبھی روٹی کی خواہش نہیں کی تھی, پیاسے ہوتے تھے تو کبھی پانی کی خواہش نہیں کی تھی. فرشتے کہیں گے کہ یہ کیسا دین تھا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بیمار ہو تو علاج کر لو, اسلام تو کہتا ہے کہ بھوکے ہو تو کھا لو, اسلام تو حکم دیتا ہے کہ پیاسے ہو تو پی لو, تم کیوں نہیں کرتے تھے؟ بیمار ہو جاتے تھے علاج نہیں کرتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ بات یہ تھی, ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمارا خدا یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیسے میرے بندے ہیں, بیماری بھی تو میں نے ہی بھیجی تھی, اس سے کرنی کیوں کتراتے ہیں؟ بیماری بھی تو میں نے ہی بھیجی تھی, بیماری سے کیوں نالا ہے؟ فرشتے کہیں کہ بس بات ختم ہو گئی, آج سب سے پہلے تم جنت میں اس لیے آئے ہو کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری تھی. یہ مقام رضا ہے. میرے بیٹوں عزیزوں, مجھے بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں دکھ آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, جب اللہ کی طرف سے کروڑوں انعام ہیں, اگر کوئی ایسی تکلیف آئے تو میں سمجھوں کہ یہ تکلیف اس کی طرف سے دور بھی وہی کر دے گا. اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. یہ ایک علاج ہے مقام رضا کا. ایک اور روایت نقل کرتے ہیں, بشر حافی ایک بہت بڑے جلیل القدر ولی گزرے ہیں, بشر حافی. وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا, ایک آدمی مرا پڑا ہے, لاش پڑی ہے, اسے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, چونٹیاں نوچ رہی ہیں, بے حس پڑا مرا ہوا ہے. مجھے بڑا ترس آیا کہ اس پر کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں, اس کی قبر کا اہتمام کرنے والا کوئی نہیں, اس کے کیڑے مکوڑے ہٹانے والا کوئی نہیں. تو فرماتے ہیں میں نے اپنے آگے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا. میں نے کہا کہ میں اس بندے کو نہلاتا ہوں, اسے قبر میں دفن کروں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے جب اس کے منہ کے قریب ہوا تو اس کی سانس تھی تھوڑی سی, ابھی مرا نہیں تھا مگر اتنا بے حس تھا کہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں ہٹا نہیں سکتا تھا. میں نے کئی دن تک اس کے زخم دھوئے, مرم پٹی کرتا رہا, دودھ پلاتا رہا, پانی پلاتا رہا, کھلاتا رہا. کئی دنوں کے بعد اس بندے نے آنکھ کھولی. یہ بشر حافی ہیں رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ ولی اللہ. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو. انہیں حافی کیوں کہتے تھے کہ یہ گرمی ہو, سردی ہو, کانٹے ہو, کیچڑ ہو, پانی ہو, ہر حالت میں ننگے پاؤں چلتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ کیا معاملہ ہے, آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بشر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے کہ میں ننگے پاؤں کیوں چلتا ہوں. جی بتائیں. بشر کہتے ہیں میں جوانی میں پرلے درجے کا شرابی تھا, ٹاپ کی شراب پیتا تھا, قیمتی شراب, اور میں نے ایک مکان بنایا ہوا تھا شراب خانہ, جس میں میں اکیلا جایا کرتا تھا اور قیمتی شراب کے مٹکے وہاں رکھے ہوتے تھے. جوتا میں باہر اتارتا تھا, اس مکان کمرے کے اندر میرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن میں گیا اور شراب کے بوتل کو میں نے ہاتھ لگایا, آواز آئی بشر خدا سے ڈرو. میں حیران ہوا کہ بندہ تو کوئی ہے نہیں, یہ کیا آواز ہے؟ ادھر ادھر دیکھا کوئی بندہ نہیں تھا. میں نے کہا بس ویسے ہی ہے. میں نے بوتل سے گلاس میں شراب انڈیلی, پھر آواز آئی بشر قیامت کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے جہنم کے عذاب سے ڈرو, قبر کے عذاب سے ڈرو.
میں اور پریشان ہوا کہ عجیب قصہ ہے، کوئی بندہ ہے نہیں مگر حالت یہ ہے۔ میں نے پھر گلاس میں شراب ڈال کر پینے کا ارادہ کیا۔ جب گلاس کو اٹھایا تو پھر اور سخت انداز میں کہا گیا، میرے غضب سے بچو، میرے قہر سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو، بشر خدا کا خوف کر۔ تو بشر فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ بشر آج تیرا مقدر بدل رہا ہے، آج تیرا نصیب بدل رہا ہے، تجھے بارگاہ قدس سے حکم ہو رہا ہے کہ شراب چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں میں نے سارے مٹکے توڑ دیے، قیمتی لاکھوں کی شراب تھی، ساری انڈیل دی اور اس وقت باہر آ گیا۔ چونکہ یہ اللہ کا کرم مجھ پر ہوا تھا جب میں ننگے پاؤں تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ بشر موت تک ننگے پاؤں ہی رہو، تاکہ تجھے وہ منظر یاد رہے کہ تیرے اللہ نے تیری قسمت کو سنوارا تھا۔ بشر فرماتے ہیں جب کئی دنوں کے بعد اس بندے نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کہا، میں نے پہچان لیا تو بشر حافی ہے، تو جلیل القدر ولی ہے، ولیوں کا ہیڈ ہے، سردار ہے، میں جانتا ہوں، مگر یاد رکھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ بشر کو دوزخ میں ڈال دے۔ بشر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو اس کی خدمت کی تھی، اتنے دن نہلایا، زخم دھوئے، مرم پٹی کرتا رہا، کھلاتا پلاتا رہا، اور یہ مجھے قیامت کے دن دوزخ میں ڈلوائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار اتنا جلال غصہ، میرے اندر جرم کیا ہے؟ میں نے تو تیرے ساتھ محبت کی تھی، مجھے دوزخ میں کیوں ڈلوائے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ بشر مجھے یہ بتائیں، آپ کو مجھ پر رحم آیا تھا نا کہ کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے، رحم آیا تھا؟ ہاں۔ وہ بندہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ بشر آپ نے مہربانی کی، میرے کیڑے مکوڑے ہٹائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ بشر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ۔ پھر اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جب وہ سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا مہربان، جب وہ سب سے بڑا مہربان خوش تھا کہ مجھے کیڑے کھا جائیں، جب سب سے بڑا مہربان چاہتا تھا کہ مجھے چونٹیاں مکوڑے کھا جائیں، تو کون ہے جو میرے اور اس مہربان کے درمیان آڑے آ رہا ہے؟ بشر فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے کہا یار معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مقام رضا پر فائز ہے، مجھے یہ مجھے معاف کر۔ وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، معافی ہو جائے گی، مجھے ایک سوال کا جواب اور دے دو۔ بشر فرماتے وہ بتا کیا ہے؟